کیا پاکستانی مسلمانوں کے لیے حج کرنا آسان ہے یا مشکل؟ عمران خان کی حکومت کی جانب سے نئی حج پالیسی کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے آپ چینل 9 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ حج پالیسی کی منظوری۔ وفاقی کابینہ کے اقدام سے حجاز مقدس کے مسافروں کے لیے پریشان کن خبر آ گئی۔ حج درخواستیں 20 فروری سے وصول کی جائیں گی۔ حکومت کی جانب سے فی حاجی 45,000 روپے سبسڈی دینے کی اطلاعات تھی، لیکن حکومت نے اس سال حاجیوں کو کسی قسم کی سبسڈی نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ وہ حج کے عمل کو خود مانیٹر کریں گے اور حاجیوں کو دی جانے والی سہولیات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کابینہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ رواں برس 1,84,210 پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے، جس میں سرکاری کوٹا 60% اور نجی ٹورز آپریٹرز کا کوٹا 40 رکھا گیا ہے، جبکہ اس سال 80 سال یا زائد عمر کے افراد اور مسلسل 3 سال سے ناکام رہنے والوں کو بغیر قرآن دازی حج پر بھجوایا جائے گا۔ حج کے اخراجات 2 زونز میں تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ نئی حج پالیسی کے مطابق پاکستان کے جنوبی علاقوں کے لیے حج اخراجات 4,26,000 روپے ہوگا۔ گزشتہ سال ان جنوبی علاقوں کے لیے حج اخراجات 2,70,000 روپے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے شمالی علاقوں کے لیے حج اخراجات میں 1,56,000 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال ان علاقوں کے حج اخراجات 2,80,000 روپے تھے۔ نئی حج پالیسی کے تحت پاکستان کے شمالی علاقوں کے لیے حج اخراجات 4,36,000 روپے ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں حج پالیسی پر طویل بحث کی گئی۔ حجاج کو سبسڈی دیں یا نہ دیں، وزارت خزانہ نے موقف اختیار کیا کہ مالی صورتحال سبسڈی دینے کی اجازت نہیں دیتی، جبکہ وزارت مذہبی امور کا موقف تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل سبسڈی کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے۔ سبسڈی نہ دی تو عوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنے گی۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے کہا کہ سرکاری حج اسکیم پر 8.25 ارب روپے کی سبسڈی دینا پڑے گی، جبکہ نجی اسکیم کے تحت حجاج کو سبسڈی دی گئی تو مالی بوجھ 14 ارب تک بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ اجلاس میں نئی ویزا پالیسی میں نرمی کی منظوری بھی دی گئی۔ اب بیشتر ممالک کو آن ارائیول آن انٹری ویزا ملے گا۔ قومی ویزا پالیسی میں نرمی کے فیصلے پر کابینہ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق درجنوں ممالک کے شہریوں کو آن لائن اپلائی کرنے پر الیکٹرانک ویزا ملے گا۔ 190 سے زائد ممالک کے لیے ویزا شرائط نرم کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے پالیسی کا جلد اعلان ہوگا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے جس سے حج کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا۔ ہر سال لاکھوں پاکستانی حج کے لیے درخواستیں جمع کرواتے ہیں، تاہم قرآن دازی کے بعد ان خوش نصیبوں کو چنا جاتا ہے جو حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس باعث ہر سال ہزاروں خواہش مند افراد خواہش اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی حج پر نہیں جا پاتے، جس کے بعد سعودی حکومت نے پاکستان حج کوٹے میں 5,000 افراد کا اضافہ کر دیا، جبکہ 20,000 افراد کے اضافے کی تجویز تاحال سعودی حکومت کے ہاں زیر غور ہے۔ تاہم اس سال حج کے اخراجات میں نمایاں اضافہ ہونے والا ہے۔ گزشتہ سال اس مذہبی فریضے کو ادا کرنے میں 2,85,000 روپے کے اخراجات سامنے آئے تھے، جبکہ اس مرتبہ وہی حج اب 4.25 لاکھ روپے میں ہوگا۔ اس کی بنیادی طور پر 4 وجوہات سامنے آئی ہیں۔ پہلی وجہ ڈالر کا مہنگا ہو جانا ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت اس سال ڈالر کی قیمت میں 33% اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد ریال کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں اور حج کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب سعودی حکومت کی جانب سے بھی ٹیکسوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مرتبہ حج پر جانے والوں کے لیے پی آئی اے اور سعودی ایئر لائن نے 18 سے 20,000 روپے مہنگا ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی بنیادی وجہ ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.